غیر اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں شخصیت آتی ہے، اور والدین وغیرہ، ان میں سے کسی کے نام کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ ایک دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی، اس کو انشاءاللہ ہم نے بھی سیکھنا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میری روح کو تقوی عطا فرما اور میرے دل کو پاک کر دے، بے شک تو بہترین پاکی عطا کرنے والا۔ ہم میں سے جس کو بھی لگے نا کہ میرا نفس قابو میں نہیں آ رہا، تقوی نہیں ہے، تو اس دعا کو حرص جان بنا لیجئے۔ اسی طرح کسی ظلم کا شکار ہوئے ہوں تو رب سے مدد مانگیے۔ قرآنی رہنمائی دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں تحریف کرنے والا یعنی تبدیلیاں کرنے والا، معنی مفہوم بدلنے والا یہود اور نصارہ کے مشابہ ہے۔ حق جاننے کی خواہش ہے تو علماء اور دعا یعنی جو داعی دین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیے، ان سے بہترین اسلوب سے بات کیجیے۔ اسی طرح انسان کی توبہ اور اعمال صالح اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، لیکن شرک کی معافی نہیں، اس کے لیے دنیا میں ہی توبہ کرنی شرط ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کر نئی زندگی شروع کیجیے۔ غور و فکر کے چند گوشے ہیں۔ اللہ کا مددگار ہونا کافی ہے، وہ مومنوں کی حمایت، نگہبانی اور دشمنوں کی چالوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آیت گزری انَّتْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، کعب بار اس آیت کو سن کر اسلام قبول کر گئے۔ آج ہم بھی اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھ آ جائے اور حقیقت کو ہم اپنی نظروں سے دیکھیں۔ پھر اسی طرح حقیقت میں نیک وہی ہے جسے اللہ نے پاک قرار دیا ہو۔ اپنے آپ کو بہت پاک صاف یا بہت اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھیے، کیا پتہ آپ کے اندر بھی کوئی کمی ہو اور آپ کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہاں جادو ٹونے کی بات ہوئی۔ آج دین سے وابستہ بہت سے لوگ جادو اور شرک کی تعظیم کرتے ہیں اور مومنوں کے مقابلے میں کفار کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی، مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔